مظہر جمالہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ساڑھے نعرے دی آواز زیادہ سی یا درود دی آواز زیادہ آئی؟ یہ محفلہ دا ماحول بدلنا چاہیے ہے، ساڑھے نعرے تو زیادہ ساڑھی درود شریف دی آواز زیادہ ہونی چاہیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم کے فرشتے روئے زمین کی سیر کرتے ہیں، جہاں جہاں پر ایمان والے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ فرشتے ان کا درود و سلام میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو جب بھی درود شریف پڑھیے اس عقیدے کے ساتھ پڑھیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، دین ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است۔ جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور ایک نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سٹیج کی زینت مقتدر علماء کرام دامن یمین و یسار میں تشریف فرما، میرے مسلک حق اہل سنت کی بہار ثنا خانان مصطفیٰ، بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی حیدری صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع اٹک، جناب حضرت علامہ آل نبی اولاد علیل پیر سید توصیف شاہ ہمدانی صاحب، امیر تحریک لبیک تحصیل پنڈی گھیب، جناب پیکر اخلاص و محبت جناب سردار اصغر صاحب، نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع اٹک، اس کے علاوہ مرد مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا محمد شفیق قادری صاحب، امیر ناظم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع راولپنڈی، جناب محترم حضرت علامہ مولانا ابو ذر خان صاحب، اور آج کی اس محفل کے میزبان محفل جناب محترم قاری محمد اصغر صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے علماء کرام اور جتنے بھی آج کی اس محفل میں تشریف فرما شمع رسالت کے پروانوں، میں اپنی جانب سے آج کی اس پروگرام میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع ہری پور کی نمائندگی کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ دعا گو ہے کہ اللہ کریم قاری صاحب شہید علیار خان صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، اور حشر کے دن حضور علیہ السلام کے جھنڈے تلے سایہ عطا فرمائے۔ اب عزیزی وقار مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ علماء تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ایک طالب علم کا بولنا ایسے ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، بڑے سادہ لوگ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ، لیکن حاضری مقصود ہے۔ اس علاقے سے میری اس وقت وابستگی ہے کہ جب میرے نانا جان پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ پیر فقیر منظور احمد صاحب مہروی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، تو میری عمر اس وقت 20 دن تھی۔
تو مجھے والدہ فرماتی ہیں کہ جب تم 20 دن کے تھے تو تمہارے نانا جان کا وصال ہوا، تو میں اس وقت اس علاقے چکی سے گزر کے میرا شریف میری حاضری ہوئی تھی، وہ میری پہلی حاضری تھی۔ اس کے بعد سے اس علاقے میں آنا جانا رہتا ہے۔ جب بھی ہم میرا شریف آتے ہیں تو بار بار سوال کرتے ہیں، جی میرا شریف نہیں آیا؟ تو بتاتے ہیں جی ابھی چکی آیا ہے، پھر بتاتے ہیں کہ جی ابھی 30 آیا ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ سامنے پیر خواجہ احمد مہروی کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس علاقے سے وابستگی ایسے ہے، جس دن یہ وقوع ہوا اس دن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ قاری صاحب کا تعلق چکی سے ہے۔ اگلے دن جب یہ بات اخبارات میں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جب یہ بات ہوئی، تو پھر جب یہ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا تعلق چکی سے ہے، تو پھر یقین کیجئے وہ دن اور آج کا دن میں سکون سے سو نہیں سکا ہوں۔ بس ایک ہی لگن تھی کہ یہ ہو گیا ہے، ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن یہ کام ہو گیا ہے، تو اب کسی نہ کسی طرح اس ملعون کو ہم نے، میں سب سے پہلے تو تمام اہلِ چکی سے یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا کہ آپ نے ایک اپنا بیٹا ایک عالم دین ہمارے پاس اس لیے بھیجا کہ وہ وہاں کے لوگوں کو دین پڑھائے، حضور کا دین سکھائے، اور ہم نے ہری پور والوں کا سر شرم سے جھکا دیا اس ملعون نے کہ ہم نے آپ کو کیا صلہ دیا۔ وہ تھا تو میں نے جب اخبارات میں کراچی تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس دن یہ وقوع ہوا، اگلے دن جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو میں خود اس علاقے میں گیا، اس مسجد کے لوگوں سے ملا۔ جو چیز ہمیں دل کو ہمارے چھلنی کرتی ہے کہ ہوتا ہے کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی ذاتی بات پہ، کسی کو قتل کیا جاتا ہے کوئی خاندانی مسئلہ ہو، کسی کو قتل کیا جاتا ہے کہ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو، کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہو، کسی کو قتل کیا جاتا ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی معاملہ لین دین کا ہو۔ ہم نے ان لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس ایک اللہ کا سپاہی، ایک دین کی خدمت کرنے والا ایک مسافر آیا تھا، اس کا قصور کیا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ وہ بزرگوں کے بھی ان نمازیوں کے بھی سر جھکے ہوئے تھے شرم سے۔ انہوں نے کہا جی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اتنی خوبصورت مسجد انہوں نے بنائی ہے، میں نے خود وہ مسجد دیکھی ہے، اتنی عالی شان مسجد۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری مسجد کی رونق قاری صاحب کے آنے سے ایسی دوبالا ہوئی، ہماری مسجد ایسی آباد ہوئی، ہماری مسجد کے سپیکر سے سوائے حضور کی حدیث، رب کے فرمان کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ قاری صاحب کا ایک قصور یہ تھا کہ آپ اس وقت بھی صبح نماز کے بعد بھی ایک ہی بات کرتے تھے، وہ اللہ کے بندو سورج نکلنے والا ہے، اتنا وقت رہ گیا ہے، جس نے اٹھ کے سجدہ نہیں کیا وہ اٹھ کے اپنے رب کے حضور سجدہ کرا۔ بس یہ ان کا قصور تھا۔ اس بات پہ کہ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، آج یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا،
وہاں وہ وقت آ گیا ہے، وہاں وہ لمحہ آ گیا ہے، اب پانی اور کیا سر سے گزرے گا کہ جہاں کوئی اللہ کا نام بلند کرے، جہاں اسلام کے نام، اسلام کا قلعہ پاکستان جو پاک ہے، جو مدینہ ثانی ہے، کہ وہاں کوئی اٹھ کے اگر اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وحدانیت کا درس دے، حضور کی حدیث سنائے، تو اس ملک میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس کو صرف اس بنا پہ قتل کر دیا جائے۔ دکھ بری بات ہے، لیکن میں ان کے والدین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ اب ایک شہید کے باپ ہیں، وہ شہید کے باپ ہیں۔ شہید کی علماء جانتے ہیں ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے نکلا ہو، جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلا ہو، جو مسافر ہو، جو اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو راہ ہدایت کے لیے نکلا ہو، اگر اس راستے میں بھی اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ بھی شہادت کے مرتبے پہ قائم ہوتا ہے، وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمیں رونا اس بات پہ آتا ہے، اس پہلے دن سے لے کر ہم ڈی پی او سے بھی مل رہے ہیں، ہم ایس پی سے بھی مل رہے ہیں، یہ کون، یہ دنیا دار کس؟ یقین کیجئے پہلے دن جب ہم ڈی پی او کے پاس گئے تو ہمارا تقریباً 15 لوگوں کا وفد تھا۔ ہمارے ڈویژن کے امیر سے مفتی عمیر الازہری صاحب، جب ہم پہنچے تو اس وقت وہ اپنے دفتر میں نہیں تھا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، اس لیے اگر وہ آیا تو کوئی خبردار اپنی کرسی سے نہ اٹھے۔ کوئی آئے، جب ڈی پی او آئے، چاہے ایس پی آئے، ہم جتنے ہیں ہم نے اپنی کرسیوں پہ بیٹھنا اور کوئی اس کے استقبال کے لیے نہ اٹھے۔ وہ ہمارا یہ گورنمنٹ کا نوکر ہے اور یہ عوام کا نوکر ہے۔ اور یقین جانی جب وہ ڈی پی او آیا، بڑی بات ہوتی ہے ڈی پی او کی ضلع کی، جب وہ انٹر ہوا ہم 15 کے قریب دونوں سائیڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں سے ایک فرد بھی اٹھ کے استقبال کے لیے نہیں اٹھا۔ اور پھر آخر میں اس نے معذرت کی ہم سے اس بات کی، اس نے ایک بات کی، جب ہم نے اس کو جواب دیا اس نے معذرت کی، اس نے کہا جی ہم خود نماز پڑھتے تو اپنے امام کے پیچھے اور اس کی قدر کرتے ہیں، یہ تو ہماری زندگی میں پہلا واقعہ کہ کوئی نمازی اٹھ کے اپنے امام کو قتل کر دے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے بھی چیلنج بن گیا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نواب امیر محمد خان آف کالا باغ کے دور میں جب آپ گورنر تھے تو ایک عورت کا بچہ اغوا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ آج قانون عدالتوں میں انصاف بک رہے ہیں، وہ کسی نے کہا کہ کس پہ ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کروں کہ قاتل بھی وہی ہے۔ نواب امیر محمد خان کے پاس وہ عورت آئی، آپ گورنر تھے اس وقت، اس نے کہا جی میرا بچہ اغوا ہو گیا ہے۔ آپ نے اس علاقے کے افسر کو بلایا اور کہا 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، تم اس عورت کا بیٹا بازیاب کرواؤ۔ 24 گھنٹے گزر گئے، وہ عورت پھر روتی روتی نواب صاحب کے پاس پہنچی، اس نے وہی فریاد لگائی کہ ابھی تک میرا بچہ نہیں ملا۔ نواب صاحب نے اپنے بندے بھیجے، جاؤ جا کے اس افسر کے گھر سے اس کا بچہ اٹھا کے لے آؤ۔ وہ گئے، جا کے اس کا بچہ اٹھا کے لے گئے۔ نواب صاحب نے کہا کہ اب تیرے پاس 24 گھنٹے ہیں، اگر تو نے 24 گھنٹوں کے جب تک تو نے اس عورت کا بچہ نہ بازیاب کیا تب تک تیرا بچہ میری قید میں رہے گا۔ وہ 24 گھنٹے سے پہلے اس نے اس عورت کا بچہ جو ہے لا کے نواب صاحب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اب یہ سلوک ہونا چاہیے۔ اور آج ہم تحریک لبیک، یہ صرف قاری صاحب کی بات نہیں ہے، ہر مظلوم کے ساتھ، چاہے پاکستان کا کوئی ضلع ہو، چاہے راولپنڈی ہو، چاہے اٹک ہو، جہاں بھی کوئی ظلم ہوگا، ہمیں بابا جی نے ایک بات سکھائی ہے کہ ہر ظلم کے خلاف اٹھنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے یہ غلام تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے جہاں بھی کوئی ظلم ہوگا ہم سر دھڑ کی بازی لگا کے سامنے، اور ہم اس وقت تک چین بھی نہیں۔ بابا جی ایک بات کہتے تھے، بندہ مرے تو کسی چج نل تے مرے نہ۔ بندہ بابا جی کہتے ہوتے تھے، میں نے یقین کرے، میں نے یہ بات اپنے دل پہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر دنیا سے جانا ہے تو ایسے نہیں جانا۔ قاری صاحب دنیا سے گئے ہیں تو کسی چج کے ساتھ گئے، ہمیں جانے کا افسوس ہے، لیکن ہمارے سر اس وجہ سے بھی فخر سے بلند ہیں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں
تو کسی ایسے مقتول کی جنگ نہیں لڑ رہے جو کسی زمینی تنازع پہ قتل ہوا، جو کسی خاندانی تنازع پہ قتل ہوا. ہم ایسے شہید کی جنگ لڑ رہے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر شہید ہوا. آپ کا علاقہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ جانا تو سب نے ہے. وہ خواجہ غلام فرید نے بڑی خوبصورت بات کی. کوئی بن گیا روڑا ککھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا تو سب نے ہے، لیکن ہمارے لیے یہ پیغام بھی قاری صاحب چھوڑ کے گئے ہیں کہ آج اللہ کے، حالانکہ اس نے ایک دن پہلے آ کے قاری صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ آپ کے اعلان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، آپ نے یہ اعلان نہیں کرنا. اس نے قاری صاحب کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی. وہاں کے جو لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہ اس نے بدتمیزی بھی کی تھی، قاری صاحب کو ڈرایا بھی تھا، دھمکایا بھی تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. میں کہتا ہوں سلام ہے اس مرد مجاہد کو. اس نے کہا تو مجھے ڈراتا ہے، مجھے دھمکاتا ہے، میں یہاں تو آیا کس لیے ہوں؟ صرف تمہارے نذرانے اور تمہارے وظیفے لینے کے لیے نہیں آیا جو مجھے والدین نے سبق پڑھایا ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں ان کے والد کہتے ہیں ہم نے تو رج کے اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ بات میرے سامنے کی تھی. کہتے ہیں رج کے تساں اپنے پتر نو دیکھا بھی نہیں ہے کہ 5 سال دی عمر سی تے قاری اصغر صاحب انہوں حفظ سے لے گئے، حفظ کرایا، پھر عالم بڑھایا. اجے وہ دورہ حدیث مکمل نہیں ہوئے تو دی شادی کرائی. ہم نے تو صرف اعلان سنا ہے، ہم صرف کوششیں کر کے. کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں سے چلا گیا. اس باپ کا سہارا. آج یہ ملک ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس ملک کے یہ کتے بلے، یہ شیر، یہ بلے، یہ دنیا دار، یہ کس کھاتے میں ہے؟ یہ کس کھاتے میں ہمارے آتے ہیں؟ ہم دین کی پاور سے کھڑے ہیں. یاد رکھیے اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے. اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. ہم نے اس دین کو تخت پہ لانا ہے، تب بھی بہنوں کے سہاگ محفوظ رہیں گے، تب بھی ماؤں کے گودے نہیں اجڑیں گی. وہ آج ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں. یہ آج ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ریاست مدینہ کا نام لینا بھی ریاست مدینہ کی توہین ہے کہ جہاں بچوں کو اٹھا کے لے جائے، جہاں پہ علماء کو قتل کیا جائے، جہاں پہ شیخ الحدیث حضرات کو پابند سلاسل کیا جائے. ریاست مدینہ تو وہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم اپنے غلام کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے. ایک بیرانے میں جھونپڑی کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ دیکھو کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ اندر گیا، اس نے کہا مائی تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے پوچھا یہ دیکھا تو ہانڈی چڑی ہوئی تھی، اس کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا. غلام نے کہا یہ ہانڈی پہ کیا ہے؟ کھانا پک رہا ہے تو ان کو دیتی کیوں نہیں؟ وہ کہتی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی ابل رہا ہے ان کو بہلانے کے لیے کہ یہ سو جائیں. جب یہ بات کی تو اس نے آگے سے کہا کہ اس نے کہا کہ پھر تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں حشر والے دن اپنے خلیفہ کی اپنے رب کے حضور شکایت کروں گی. اب فاروق اعظم باہر کھڑے کے یہ بارے سارے سن رہے. تو آگے سے اس غلام نے کہا کہ خلیفہ کو کیا پتا ہے کہ تو اس ویرانے میں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا جب خلیفہ کو نہیں پتا تو ہمارا خلیفہ بنا کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا جب ہمارے خلیفہ کو ہماری خبر نہیں ہے کہ میرے بچے اس ویرانے میں بھوکے رو رہے ہیں، پھر ہمارا خلیفہ بنا کیوں ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو لیا، بیت المال سے جا کے وہاں سے اناج کی بوری، اس غلام نے آگے بڑھ کے کہا حضور چھوڑیے میں اٹھاتا ہوں. آپ نے کہا نہیں یہ بوجھ میرا ہے، کیا حشر والے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ آج فاروق اعظم کی رعایا اگر فاروق سے سوال کرتی ہے تو اس کا بوجھ بھی میں اٹھاؤں گا. ہم تو ان لوگوں کے غلام ہیں، ہم تو ان کو ماننے والے ہیں. یہ دنیا دار بابا جی کہتے تھے نا کہ ای کی قدر نبیدہ ای کی جانن، دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن علیہ سوگے وچ مدینے. ہم تو ان لوگوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو ان کو جاننے والے ہیں. ہم نے تو انہی کو مانا ہے، ہم نے حضور کی ذات کو مانا ہے، اور ہمارے لیے ایک ہی ریڈ زون ہے اور وہ حضور کی ناموس ہے. ہمارے لیے ایک ہی ریڈ زون ہے. آج یہ کہتے ہیں جی اسلام آباد ریڈ زون ہے، ہم کہتے ہیں 126 دن وہ قوم کی بیٹیوں کو نچا کر
126 दिन वो कौम के बेटों को नचा कर बेहयाई का बाजार गरम करके तुमने पूरे अहले पाकिस्तान के सारे जख्म शर्म से झुकाए। आज तुम कहते हो इस्लामाबाद रेड जोन है, हम तो कहते हैं हमारा रेड जोन वो है जहां हमारे रब ने फरमाया है कि आवाज भी बुलंद की तो तुम्हारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हमारा रेड जोन तो वो है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में हुजूर आराम फरमा रहे हैं। कई डंक मारे सांप ने, हजरत सिद्दीक अकबर ने जिस्म को हरकत भी न दी कि कहीं मैं हरकत दूं मेरे महबूब की नींद में खलल आए, रब का कुरान उतर आए। ऐ सिद्दीक तुझे मेरे महबूब की नींद से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। हमारा तो ये रेड जोन है, हमारा तो वो रेड जोन है। तो अबाब ज़ी वक़ार, मैं अपनी गुफ्तगू इसी बात पे खत्म करता हूँ। हम अहले आने हरीपुर आपसे शर्मिंदा हैं, हम और क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, इतना वादा हम आपसे जरूर करते हैं, उस दिन तक ना मैं खुद चैन से बैठूंगा ना मेरी पूरी जिली क़यादत चैन से बैठेगी, जिस दिन तक हम उस मलहून को कैफर किरदार तक न पहुंचाएं। हमें डीएसपी कहता है जी हमारा काम है कि उस कातिल को पकड़ के अदालत के हवाले करना। अब उसके बाद अदालत जाने वो जाने उसको आपने क्या करना है। मैंने कहा तू पकड़ के तुम्हारे सामने उसको ला, फिर उसके बाद हम देखेंगे अदालत क्या करती है, उसके बाद का हमारा मामला है। एक दफा तू उसको पकड़। वो फिर डीपीओ के साथ, बल्कि हमारी कल भी कारी असगर साहब के साथ हम खुद गए, वहां पे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी हम खुद, हमारे लिए ये केस चैलेंज बन गया है और हाई लेवल पे डीआईजी और आईजी लेवल पे ये केस है कि अभी तक इमाम साहब का वो कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारे लिए वो खुद जो है सरदर्द बना हुआ है। इंशाअल्लाह वो सुबह भी तलू होगी जिस दिन हम कारी शहीद अलायार खान रहमतुल्लाह अलैह के कातिल को जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।